جی السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل علی ہیلتھ ٹپس۔ تو دوستو آج بات ہوگی مردانہ کمزوری پہ۔ مردانہ کمزوری جسے مردانہ جنسی کمزوری بھی کہا جاتا ہے، اس کے مختلف نام ہیں۔ مردانہ کمزوری کو قوت باہ کی کمی اور ضعف باہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کمی انتشار سے مراد مردانہ قوت میں کمی اور دوران مباشرت یعنی کارکردگی میں ضعف یا کمزوری کا پیدا ہو جانا، جس کے باعث وظیفہ جماع صحیح طور پر سر انجام نہ دے سکنا ہے۔ بعض لوگ مردانہ کمزوری کو نامردی کا نام بھی دے سکتے ہیں اور دے دیتے ہیں، اگرچہ نامردی بھی مردانہ کمزوری ہی ہوتی ہے، لیکن ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نامردی میں مرد کو نہ تو انتشار ہوتا ہے اور نہ ہی وظیفہ جماع کی دلچسپی ہوتی ہے، بلکہ مردانہ عضو تناسل ایک بے جان گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے جس میں نہ ہی انتشار ہوتا ہے اور نہ ہی سختی۔ جبکہ مردانہ کمزوری میں جماع کی اہلیت تو ہوتی ہے، لیکن انتشار میں کمی اور عضو مخصوص میں سختی کامل نہیں ہوتی۔ مردانہ کمزوری کا سامنا ہر ملک کے افراد کو کرنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی خطرناک بیماری تو نہیں، لیکن اگر اس کا سامنا زیادہ وقت کے لیے کرنا پڑے تو نفسیاتی مسائل لاحق ہو سکتے ہیں اور ازدواجی زندگی بھی متاثر ہوتی ہے۔ مردانہ کمزوری کا سامنا کرنے والے افراد کے لیے کچھ دیر کے بعد جنسی سرگرمی کو جاری رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کمزوری کا سامنا زیادہ تر 40 سال سے زائد عمر کے افراد کو کرنا پڑتا ہے، جبکہ آج کل نوجوان بھی اس مردانہ کمزوری یا عضو تناسل کی خرابی یا اریکٹائل ڈسفنکشن ED بھی کہتے ہیں اس کا بری طرح شکار ہیں۔ مردانہ کمزوری صرف جنسی ہی نہیں، نفسیاتی، اخلاقی اور سماجی برائی بھی ہے، جس کا بدقسمتی سے نشانہ صرف عورت کی ذات ہی بنتی ہے۔ مرد حضرات کی بہت بڑی اکثریت میں یہ سوچ اس مردانہ کمزوری کا مرض پایا جاتا ہے، اور تشویشناک بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑے طبقے کو یا تو اس کمزوری کا احساس نہیں ہوتا، یا اگر علم ہو بھی جاتا ہے تو اس مردانہ کمزوری کو تسلیم کرنا اپنی حد تک اور تذلیل تصور کرتے ہیں۔ مردانہ کمزوری کو انگریزی میں اریکٹائل ڈسفنکشن بھی کہا جاتا ہے، جس کی چند علامات میں سے مباشرت کرنے کے عمل میں دشواری کا پیدا ہو جانا، عضو تناسل میں نامکمل استادگی، شہوت کا کم ہونا، جنسی خواہش میں کمی ہونا، عدم دلچسپی مباشرت میں پیدا ہو جانا، جماع کا دورانیہ جو ہے وہ چند لمحوں تک محدود ہو جانا، مباشرت سے قبل عضو تناسل سے لیسدار قطروں کا اخراج ہونا، اعصابی کمزوری و جسمانی دردیں وغیرہ۔ تو آئیے آج آپ کو ایسا علاج بتاتا ہوں جس سے آپ کو یہ تمام تر عوارض آپ کو حل نظر آئیں گے۔ اس کا جو ہے نا یہ آپ کے تمام تر عوارض دور ہوں گے، ان تمام مسائل سے آپ کو چھٹکارا حاصل ہوگا۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے جناب کہ آپ نے پنسار سٹور پہ جانا ہے اور یہ چند چیزیں آپ نے پرچیز کرنی ہیں، جن میں موسلی سفید 50 گرام، اسکند نگوری 50 گرام، سڈ 50 گرام، کھجور 50 گرام، مغز اخروٹ یہ بھی آپ 50 گرام لے لیں، بادام یہ بھی تقریباً 100 گرام لے لیں، پستہ 100 گرام لے لیں، اسی طرح مگاں یہ بھی آپ نے لینی ہے تقریباً 50 گرام لینے، اور اس کے اندر آپ نے 10 گرام لونگ بھی لینے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں آپ نے اس مقدار میں خریدنی ہیں۔ اب کرنا یہ ہے کہ ان چیزوں میں سے آپ نے تھوڑی تھوڑی چیزیں ڈالنی ہیں اور روزانہ کی روٹین میں آپ نے استعمال کرنا ہے، جس میں سے یہ باقی ساری چیزیں صفوف کر لینی ہیں۔ کھجور اور جو
اس میں آپ نے ڈالنا ہے کہ دودھ، یہ آپ نے الگ رکھنا ہے، یہ آخر میں ڈالنا ہے، باقی چیزوں کا آپ تمام کا صفوف بنا لیں۔ تو موصلی سفید جو ہے وہ آدھا ٹیبل سپون ہونا ہے، اسکند نگوری وہ بھی ہاف ٹیبل سپون، سڈ یہ چمچ کا چوتھا حصہ، کھجوریں جو ہیں وہ 3 عدد ڈالنی ہیں، مغز اخروٹ جو ہے وہ بھی آپ نے آدھا چمچ ڈالنا ہے، مغز بادام جو ہے وہ بھی آپ نے تقریباً 7 عدد کا صفوف ڈالنا ہے، پستہ جو ہے وہ بھی آپ نے 7 عدد ڈالنا ہے۔ اس کے علاوہ مغاں جو ہے وہ آپ نے آدھا چمچ ڈالنا ہے۔ اس کے علاوہ لونگ جو ہے وہ 5 عدد ڈالنا ہے۔ تو دودھ آپ نے لینا ہے 3 پاؤ دودھ ڈال کر اسے چولہے پہ چڑھا دیں اور اس کو ابلنے دیں۔ جب آدھا کلو دودھ باقی رہ جائے تو اس کو ہلکا سا چینی ڈال کر اتار لیں اور ٹھنڈا کر کے یہ آپ نے نوش فرمائیں۔ یہ آپ کی ایک خوراک ہے، تو ڈیلی کے حساب سے آپ نے یہ روزانہ خوراک لینی ہے شام کے وقت۔ تو یہ ہر خاص و عام بندے کے لیے ہے اور چھوٹے سے بڑے تک یہ بنا کر استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ وغیرہ نہیں ہے، بچے اور بوڑھے عورتوں کے لیے بھی یکساں مفید ہے۔ تو یہ پٹھوں کو طاقت دے گا، دماغ کو آپ کو قوی کر دے گا، گردوں کو یہ بالکل پاور دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، گردوں کی کمزوری کو دور کر دیتا ہے۔ یہ صرف 3 خوراکیں کھانے سے عضو تناسل میں ایک نئی طاقت اور نئی جوانی آ جاتی ہے، جمع کے لیے بندہ بیتاب ہو جاتا ہے۔ مزید یہ کہ منی گاڑی کر دیتا ہے، خشک جسم کو تری میں تبدیل کر دیتا ہے، جسم کو تراوٹ میں تبدیل کرتا ہے اور قبض دور کرتا ہے، عضو خاص میں تناؤ اور تیزی لانا اس کا ادنیٰ سا کام ہے۔ اس کا مزاج تر گرم ہے۔ یہ دل و دماغ کے لیے انتہائی مفید و مجرب ہے۔ انتڑیوں کی خشکی ختم ہوتی ہے اس سے اور انسان جو ہے وہ پرسکون نیند سوتا ہے۔ خشک کھانسی کو یہ ختم کرتا ہے۔ دماغی سیل جو ہے وہ اس سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور ذہنی طور پر بندہ بہت تیز ہو جاتا ہے، دماغ اچھا کام کرنے لگتا ہے، جوانی برقرار رہتی ہے اور تقریباً جسمانی تمام بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے، اعصابی ہوں یا جسمانی کمزوری، یہ سب کے لیے یکساں مفید ہے۔ تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ تب تک کے لیے جزاک اللہ، دعا میں یاد رکھیں۔